آرٹیکل کا خلاصہ یہ پیش کرنا چاہتا ہوں، انسان اس کو دیکھ کر سوچے کاش میں ویسا ہوتا۔ ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھنا، کبھی کسی کے متعلق دیکھ کر یہ دعا مت کرنا کہ کاش میں ویسا ہوتا۔ اس کے اندرون کے بارے میں ہمیں خبر کیا ہے؟ آپ اپنی مراد اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے ایسا کر دے، ہم یہ نہ کہیں کہ اس کی طرح کر دے، اس لیے کہ وہ اندر سے جل رہا ہے، اوپر سے مسکرا رہا ہے، اور آپ کے ایسا کر دے تو پھر آپ بھی ویسے ہی ہو جائیں گے۔ اس لیے کسی کو دیکھ کر یہ نہ کہیں، کہنے والے کہتے ہیں میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر، میرے ہونٹوں پہ دکھاوے کا تبسم ہے مگر میری آنکھوں میں اداسی کے دیے جلتے ہیں، پوری دنیا بے چین اور بے قرار ہے۔ وہ جس آرٹیکل کا خلاصہ پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے، ایک مرتبہ ایک کوا ڈال پر بیٹھا اور اس کوے نے دیکھا کہ کوے کے سامنے ایک بگلا ہے جو کسی دریا سے پانی پی رہا ہے۔ چمکتے ہوئے بگلے کو دیکھ کر وہ بگلے کے پاس گیا، وہ کوے نے کہا یار تم کتنے اچھے ہو، کتنے خوش نصیب ہو، کتنے خوبصورت ہو، یہ میرا کالا رنگ دیکھو، میری چونچ بھدی بھدی دیکھو، میں کیسا ہوں یار، تم کتنے اچھے ہو۔ تو بگلے نے کہا یار تمہارا جو دکھ ہے وہی دکھ تو میرا بھی ہے کہ میں تو طوطے کو دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں یہ کتنا اچھا ہے، میرے پاس تو صرف ایک ہی رنگ ہے، وہ بھی میلا ہونے کا خوف ہے، وہ ہرا ہرا، پھر اس کے بعد اس کے گلے میں خوبصورت لال سا پٹا۔ ہم تو بولی نہ بول سکیں، وہ تو انسانوں کی بھی بولی بول لیتا ہے۔ کبھی آپ نے طوطا دیکھا ہے؟ ذرا جا کر کے دیکھو، اس کے پاس تو دو دو کلر ہے، دکھ اس کو بھی تھا۔ اس کے بعد وہ چلا کوا طوطے کے پاس، طوطے کے پاس پہنچا، طوطے سے کہا یار تم تو بڑے خوبصورت ہو، میں تو سمجھتا تھا کہ بگلا بڑا خوبصورت ہے۔ ایسے میں طوطے نے کہا جو دکھ آپ کا ہے، جو دکھ بگلے کا ہے وہی دکھ میرا بھی ہے، اس لیے کہ میرے پاس تو صرف دو ہی کلر ہے، میرے پاس صرف دو ہی کلر ہے۔ وہ مور کو نہیں دیکھتے، اس کے تو ہر جو وہ پر کے اندر ایک خوبصورت سی ڈیزائن ہے، بڑی حسین ڈیزائن ہے۔ کوے نے بڑی سادگی سے پوچھا یار وہ مور کہاں ملے گا؟ وہ کہا دیکھو مور آپ کو چاہیے نا تو آپ جا کر کے دیکھیں، وہ چڑیا گھر میں رہتا ہے۔ جب مور کو ملنے کے لیے کوا چڑیا گھر میں پہنچا تو دور سے دیکھا چاروں طرف سے لوگوں کا جمگٹا لگا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی آواز نکال کے ادھر سے، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے اس کو پریشان کر رہا ہے، کوئی دانے پھینک رہا ہے، غرض کہ وہ ادھر آتا ہے پھر دہل کر ادھر آتا ہے، پھر اڑ کر ادھر جاتا ہے، پھر کبھی ادھر جاتا ہے۔ اس کے بعد جب شام ہوئی تماشائی چلے گئے اپنے اپنے تو آ کر کے جو ہے وہ کوا اس کے پنجرے پر بیٹھا اور کہا یار کتنے خوبصورت ہو تم، تمہارے سر پر تاج بھی ہے، تاج کسی بادشاہت کا اعلان کرتا ہے، کتنے حسین ہو تم۔ مور نے روتے ہوئے کہا دیکھو میں کتنا دکھی ہوں یہ میں جانتا ہوں، آپ کے پاس رنگ نہیں ہے، آپ کے پاس حسن نہیں ہے، آپ کے پاس جمال نہیں ہے، لیکن میری طرح قید بھی تو نہیں ہے۔ اتنی خوبصورتی کو میں کیا کروں جس سے میرے دل کو قرار نہیں ہے، اس لیے کہ تم جہاں چاہتے ہو اڑ سکتے ہو، جہاں چاہتے ہو جا سکتے ہو، جس سے چاہتے ہو مل سکتے ہو، یہ حسن ہی تو ہے جو پیروں کی زنجیر بن گیا ہے اور چڑیا گھر کے پنجرے میں مجھے قید کرا دیا ہے۔ اس دن کوے کو احساس ہوا کہ میں مور سے بھی زیادہ جو ہے وہ تقدیر والا ہوں، اس اعتبار سے کہ مجھے آزادی میسر ہے، جہاں چاہو آنا جانا میسر ہے۔ تو میرے عزیزوں سب کا دکھ ایک ہے، پتہ چلے یا نہ پتہ چلے، دولت مند بھی بے چین ہے، مالدار بھی بے چین ہے، غریب بھی بے چین ہے، مفلس بھی بے چین ہے، جو ایک نہیں چار ٹائم پیٹ بھر کے کھانا کھا رہا ہے وہ بھی بے چین ہے، اور جو بھوکا ہے وہ بھی بے چین ہے، جس کے بدن پہ خوبصورت کپڑے وہ بھی بے چین ہے، جس کے بدن پہ پیون کے لباس ہے وہ بھی بے چین ہے۔ آج گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ